مومن کا ہر لمحہ ربیع الاول ہے، کیونکہ وہ ہر قدم پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ جو امی لقب گنبد خضرا کا مکیں ہے، دھڑکن ہے ہر دل کی رگے جا کے قریں ہے۔ اس کی زندگی کی صبح سنت کی دعاؤں سے شروع ہوتی ہے۔ آنکھ کھلتے ہی وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، جس کا ترجمہ ہے کوئی نہیں معبود سوائے اللہ کے، اللہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، ساری بادشاہی اسی کی ہے، سب تعریف اسی کی ہے، وہ مارتا و جلاتا ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے، تمام تعریفیں اسی کی، تمام پاکیزگی اسی کے لیے، کوئی نہیں معبود سوائے اللہ کے، سب سے بڑا، نہ کسی کو اطاعت کی توفیق ہے، نہ گناہوں سے بچنے کی قدرت بجز اللہ کی مدد کے۔ پھر دعا مانگتا ہے، کیونکہ اس وقت کی دعا اتنی مقبول ہے گویا کھرا سکہ، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فخر فرماتے ہیں کہ آنکھ کھلتے ہی اسے نہ بچے یاد آئے، نہ کھانا پینا، نہ گھر بار، بلکہ سب سے پہلے میں اسے یاد آیا، کیونکہ محبت کرتے کرتے وہ مجھ سے اتنا قریب ہو چکا ہے جیسے جسم سے جان، گویا اس کی زندگی میرا ذکر۔ میری بزرگی کی قسم، اس کلمے کے ایک ایک حرف کو میزان میں کوہ احد سے وزنی کر دوں گا، 1.25 نیکیاں لکھوں گا، جبکہ ہر ایک نیکی 1000 رطل سونے کی، اور ہر رطل کوہ احد سے وزنی، اور ہر گناہ مٹاؤں گا اور 1000 درجے جنت میں بڑھاؤں گا۔ صبح اٹھ کر ایک دفعہ کلمہ چہارم پڑھنے سے 10 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ کلمہ پڑھ کر جب وہ بندہ بستر سے اٹھتا ہے کہ وضو کر کے 2 رکعت ادا کرے تو اس کا بستر دعا کرتا ہے، اے اللہ، اس بندے کو جنت کے قیمتی اور نرم و نازک بستر سندس و استبرق اطلس و دیبا کے عنایت کرنا، جیسے یہ اپنی پیاری نیند آپ کی محبت میں نثار کرتا ہے۔ رات میں کسی بھی وقت آنکھ کھلتی ہے تو وہ بستر پر لیٹے لیٹے ہی اللہ کا ذکر شروع کر دیتا ہے۔ اگر صرف 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر پڑھ کر دعا کر لی جائے تو ساری رات جاگ کر تہجد پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ 10 نہیں تو 3 دفعہ ہی پڑھ لے۔ جو لوگ عشاء کی نماز پڑھ کر وتر سے پہلے 2 نفل پڑھ لیتے ہیں تو انہیں ساری رات خانہ کعبہ میں شب قدر کی عبادت کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے، اور یہ 2 نفل تہجد کی جگہ بھی ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کی قضا نمازیں باقی ہوں وہ نفل کے بجائے قضا ادا کر لیں تو ثواب نفل پڑھنے سے بھی زیادہ ہوگا اور فرض بھی ادا ہو جائیں گے۔ رات کے آخری حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تو سورہ آل عمران آیت 189 تا 194 ضرور پڑھتے، جس کا ترجمہ ہے بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور دن اور رات کے بدل بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور کرتے اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار، تو نے اس مخلوق کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، قیامت کے دن دوزخ کے عذاب سے بچائیو، جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا اسے رسوا کیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اے پروردگار، ہم نے ایک ندا کرنے والے کو سنا کہ پکار رہا تھا، اے لوگوں، اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے، تو ہمارے گناہ معاف فرما اور برائیوں کو ہم سے معاف کر، اور ہم کو دنیا سے نیک بندوں کے ساتھ اٹھا۔ اے پروردگار، تو نے جن جن چیزوں کے ہم سے اپنے پیغمبروں کے ذریعے وعدے کیے ہیں وہ ہمیں عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجیو، کچھ شک نہیں کہ تو خلاف وعدہ نہیں کرتا۔ یہ شاہی معافی نامہ کہلاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ آدمی عقل مند ہرگز نہیں جو سونے سے پہلے یہ معافی نامہ نہیں پڑھتا کہ یہ آیتیں عجیب مزدہ جانفزا ہیں کہ یہ دوزخ سے رہائی کا ذریعہ بھی ہے، کیونکہ ان پر شاہی مہر ثبت ہے گناہوں کو معاف کرانے کی۔ بہترین دستخط شدہ مضمون
جو آسمان سے بندوں کے لیے نازل ہوا۔ اس کے علاوہ یہ آیتیں پڑھ کر زمین و آسمان کی پیدائش، رات دن کے آنے جانے اور موت اور زندگی پر تفکر کیا جائے تو اللہ کی پہچان اور محبت پیدا ہوتی ہے، گناہوں سے دل سرد پڑ جاتا ہے اور نیک اعمال کی توفیق پیدا ہوتی ہے۔ رات کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی آئی، اے داؤد پڑھو، یا قدیم الاحسانی یا دائم الخیری یا کثیر المعروفی۔ جو شخص ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا تو گویا اس نے اہل شرق اور اہل غرب کے برابر عبادت کی۔ اس کا مطلب ہے، اے قدیم احسان کرنے والے، اے خیر و برکت والے، اے بہت زیادہ تعریف کیے جانے والے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص تہجد کے وقت قرآن شریف پڑھتا ہے اس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بہت جلد نصیب ہوتا ہے۔ رات کی دعاؤں کے تیر ہر مصیبت کو نشانہ بنا کر ختم کر دیتے ہیں، اس لیے خوب دعا کی جائے اور کوشش کر کے آنسو گرائے جائیں، کیونکہ ہر چیز کا اندازہ ہے، مگر آنسو جو اللہ کے خوف سے نکلے ہوں یا شوق سے نکلے ہوں وہ لازوال موتی ہیں، جن کا اجر حساب و کتاب سے مابرہ ہے۔ پھر بستر سے اٹھ کر سر ڈھانک کر جب وہ وضو اور پاکی کے لیے جاتا ہے تو یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ترجمہ، اے اللہ میں خبیث شیطان سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، خواہ وہ نر ہو یا مادہ۔ کہہ کر الٹا پاؤں غسل خانے میں رکھتا ہے تو طہارت کے برتن، لوٹے وغیرہ اس کے لیے دعا گو ہوتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی پیشاب آہستہ کر کہ قطرے تیرے جامہ پر نہ پڑیں کہ یہ عذاب قبر کا باعث ہے۔ امت کا شیدائی، قدم قدم پہ ہماری رہنمائی کرنے والا۔ طہارت کے بعد کی دعا، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ ترجمہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھ سے گندگی دور کی اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ وضو بیت الخلاء سے ہٹ کر کرنا چاہیے کیونکہ وہاں شیطان ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس ناپاک نہ رہو کہ تمہاری عمر دراز ہو۔ پاک لوٹے میں پانی لے کر گھر کے کسی کونے میں، باورچی خانے یا لان وغیرہ جہاں جگہ میسر ہو وہاں وضو کر لیں، ورنہ مجبوری میں غسل خانے ہی میں کر لیں۔ مگر غسل خانے میں دعائیں زور سے نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ دل میں پڑھنی چاہیے۔ کپڑے پہننے کی دعا، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ ترجمہ، شکر ہے اللہ جل شانہ کا جس نے مجھے یہ پہنایا اور بغیر میری قوت و طاقت کے یہ مجھ کو عطا فرمایا۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ بنی آدم کی شرمگاہوں کا پردہ شیطان سے بسم اللہ ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر رفع حاجت کے لیے کپڑا جسم سے ہٹائیں۔ فراغت کے بعد وضو کریں۔ وضو سے پہلے جو بسم اللہ والحمدللہ پڑھتا ہے فرشتے برابر اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ وضو قائم رہتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی آسمان کی طرف تو باوضو ہو کر دیکھے تو تمام فرشتے تجھے سلام کریں۔ وضو کے درمیان جب وضو کرنے بیٹھے تو اول بسم اللہ کہے، اس کے بعد یہ دعا مانگے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ ترجمہ، اے اللہ تو میرے گناہ بخش دے اور میرے گھر بار میں وسعت دے اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ وضو کے بعد جو پڑھتا ہے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ترجمہ، اے اللہ آپ پاک ہیں، میں آپ کی حمد کرتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں آپ سے مغفرت کا طلبگار ہوں اور آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں اور اس کی مغفرت کا ایک پرچہ لکھ کر اس پر مہر لگا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ قیامت تک اس کی مہر توڑی نہ جائے گی اور کوئی گناہ اس کا ثواب کم نہ کر سکے گا۔